دعا کرنی، دونوں کے لیے، زخمی کے لیے بھی دعا کرنی تھا، اس کے بعد تقدیر ہے جو اللہ کا نظام ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مقتدر علماء کرام، سادات کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان و معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب جشن مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت سے نوازے، اور منیر احمد صاحب نے جو بھی انتظام و انصرام فرمایا، ان کے اہل خانہ نے، اعزاء قارب نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اجر کثیر عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، بلکہ اسلام ہی ہے۔ تو اسلام کا حسن کیا ہے، وہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، اور اسی سے آغاز کر لیتے ہیں جس کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا آپ سے، کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ وقت ہیں، اور دو نوجوان ان کے سامنے آتے ہیں اور ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اس بندے نے پتھر مارا ہے اور پتھر کی وجہ سے ہمارے والد وصال فرما گئے، تو آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، تو آپ نے اس بندے سے پوچھا ہاں جی قتل کیا؟ اس نے کہا جی بالکل قتل کیا۔ تو سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس اقرار جرم کی وجہ سے آپ کو سزا کیا ملے گی؟ فرمایا حضور معلوم ہے کہ مجھے سزائے موت ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، جب 3 دفعہ اس نے اقرار جرم کر لیا تو آپ نے فرمایا تجھے سزائے موت ہوگی۔ تو اپنی آخری کوئی وصیت ہے تو بتا؟ اس نے کہا حضور مجھے 1.5 دن جانے کا اور 1.5 دن آنے کا ٹائم دے دیں، اور 3 دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا اور مجھے سزائے موت دے دیں۔ فرمایا جانے اور آنے میں کیا کرنا ہے اور کیوں جانا چاہتے؟ تو عرض کی کہ جانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے بچے بھی ہیں وغیرہ، تو ان کو وصیت بھی کروں، اور کوئی اپنے آخری کام ہیں تو وہ نپٹا کے میں واپس آ جاؤں۔ قبلہ شاہ صاحب کا استقبال فرمائیں۔ آ جائیں آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ تو انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا کہ مجھے 3 دن دے دیں، اور 1.5 دن جانے کا لگے گا اور 1.5 دن آنے کا، اور میں حاضر ہو جاؤں گا تو مجھے سزائے موت دے دیجیے۔ تو سرکار سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کا کوئی ضامن ہے جو آپ کے یہاں سے 3 دن آپ جائیں گے تو 3 دن کی کوئی ضمانت دیں؟ تو وہ بندہ تو باہر سے آیا ہوا تھا، وہ مویشی لے کے آیا ہوا تھا اور وہاں چراتا تھا، اس کا مویشی جو تھا، کوئی جانور جو تھا وہ کسی کی فصل میں گیا، تو آگے سے انہوں نے پتھر مارا مویشی کو بھگانے کے لیے، تو وہ اس بندے کے سر میں لگا، فوت ہو گیا۔ وہ اس کا کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو صحابہ کا مجمع سجا ہے اور مدینے کے لوگ بیٹھے ہیں، تو اس نے کہا ہے کوئی مدینے میں جو ایک
انجان کی ضمانت دے دے، تو مجمع میں سے کسی ایک بندے نے بھی ضمانت نہ دی۔ جو پریشان ہو گیا کہ یہ مدینہ تو رسول ہے، حضور کا شہر ہے، اور میری ضمانت ہی کوئی نہیں دے رہا۔ تو جب چاروں طرف سے کوئی ضمانت کے لیے نہ اٹھا تو قریب حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کھڑے ہو گئے، صحابی رسول، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور اس کی میں ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہ آیا تو میں ضامن ہوں۔ وہ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے پہلا وعد فرمایا اللہ نہ کرے کسی دن عمر، اللہ نہ کرے عمر شریعت سے ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو سارے مجمع میں سب سے پہلے جو آواز اٹھی وہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ فرمایا حضور اگر آپ قرآن و حدیث سے ادھر ادھر ہوئے تو خدا کی قسم ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ انگلی کر کے انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے، وہ ابو موسیٰ الاشعری۔ اور خلیفہ وقت پوچھ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری آپ حواس میں تو ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ نہ آیا تو وہی جو حد ہے یہ آپ پر جاری ہوگی، یعنی آپ کو سزائے موت دی جائے گی۔ فرمایا حضور مجھے اس ضمانت کی اہمیت کا پتہ ہے، اس ضمانت کی اہمیت کا مجھے پتہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے جی آپ ضامن ہیں، اور 3 دن کے بعد اگر بندہ نہ آیا تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی آپ پہ سزا جو ہے۔ تو سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے وہ اجازت لے کے چلا گیا۔ جب تیسرے دن دربار سج گیا کہ بندے کے آنے کا وقت تھا، فرض کریں 12 بجے، تو وہ انتظار ہو رہا ہے اور 12 بج رہے ہیں اور بندہ نہیں آیا۔ جس وقت وہ پکڑ کر لایا گیا تھا تو تیسرا دن تھا، تو تیسرے دن اسی وقت پر اس نے آنا تھا، تو مجمع سجا ہے تو ٹک 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 دروازے پہ نظریں تو کوئی نہیں آ رہا، تو لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو دیکھنا شروع کر دیا کہ حضرت عمر تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک کٹہرے میں مدعی آئے کھڑے ہیں، دوسرا کٹہرا مجرم والا یا ملزم والا وہ خالی پڑا ہے۔ تو حضرت عمر نے بھی حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو دیکھا فرط محبت سے کہ اب یقیناً مجھے شریعت کا جو اطلاق ہے وہ ان پر کرنا پڑے گا، حد ان پر جاری کرنا پڑے گی۔ ابھی اسی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اور مجمع میں ایک پریشانی کی کیفیت ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابی آج نعوذ باللہ من ذلک پھانسی لگا دیے جائیں گے، تو یہ تو بڑی تکلیف والی بات ہے۔ بس ابھی یہ سوچ بچار چل رہا تھا، اور چند سیکنڈز رہتے تھے کہ ایک دم قدموں کی آواز آئی اور ہش سائلنس سی، پورے ہر طرف خاموشی خاموشی تھی۔ تو قدموں کی چاپ سنائی دی تو کیا دیکھا کہ وہ بندہ ہانپتا کانپتا پہنچا ہے۔ اس نے کہا جی میں آ گیا، گھبرائے نہ۔ تو سارے مجمع کی وہ سانس میں سانس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، دیگر لوگ مطمئن ہو گئے۔ وہ آگے کٹہرے میں کھڑا ہوا، ادھر وہ مدعی کھڑے ہیں اور ادھر وہ ملزم کھڑا ہے، اور سامنے بیٹھے لوگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یار تجھے تو مدینے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو واپس کیوں آئے ہو؟ تم تو اچھے بھلے رخصت لے کر چلے گئے تھے، تیرے گھر کا ہی کسی کو نہیں پتا تھا، نام لکھا تھا نہ پوچھا تھا، تو تم واپس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا حضور میں واپس اس لیے آیا ہوں کہ مدینے کے ایک بندے نے میری ضمانت دی انجان کی، اور اگر میں واپس نہ آتا تو پھر قیامت تک مدینے میں کوئی کسی انجان کی ضمانت نہ دے۔ تو میں نے لاج رکھی ہے ضمانت کی، مدینۃ الرسول کی لاج رکھی ہے کہ شہر رسول کی ضمانت، تو لوگ کہیں گے کہ شہر رسول میں جو ضمانت لے کر جاتے ہیں واپس نہیں آتے، تو میں نے مدینۃ الرسول کی عزت، عظمت، رفت، شان، مقام اور مرتبہ اس کو قائم رکھا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ نہیں، وہ جان دے دیتے ہیں لیکن ضامن کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیتے، اس کا سر نیچے نہیں ہونے دیتے۔ ابو موسیٰ الاشعری سے پوچھا حضور آپ تو جانتے ہی نہیں تھے، تو آپ نے اس کی ضمانت کیسے دے دی؟ آپ اس کو جانتے تھے؟ فرمایا حضور میں بھی نہیں جانتا تھا۔ فرمایا آپ نے ضمانت کیوں دی؟ اس نے کہا کہ شہر رسول ہو اور کوئی بندہ ضمانت مانگے اور حضور کے شہر سے کوئی ضمانت دے۔ میں نے کہا تو جان تو آنی جانی چیز ہے، کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور کے شہر میں ضمانت مانگی اور کسی نے ضمانت ہی نہیں دی۔ تو میں نے بھی حضور کے شہر کی خاطر آج اس کی ضمانت دی تھی، اور
وہ بھی الحمدللہ وہ بھی آ گیا ہے. تو میں نے بھی حضور کے شہر کی عظمت کے، حضور کے دین، اس کی سربلندی کے لیے یہ رکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا شہر ہے. تو حضور کے تربیت یافتہ ایسے ہیں کہ وہ ضمانت ہی نہیں دیتے کسی کی، تو اس لیے میں نے ضمانت دی. تو سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مدعی جو تھے ان کی طرف رخ کیا، فرمایا اب بتائیں جی، بندہ آ گیا تو سزائے موت دے دیں؟ ان کو حضور انہوں نے ضمانت کی لاج رکھی، انہوں نے ملزم کی ضمانت دے کر شہر رسول کی لاج رکھی، تو لوگ کیا کہیں گے کہ ضامن بھی موجود تھا، ملزم موجود تھا، انہوں نے شہر کی لاج رکھی تو ہم بھی لاج رکھتے ہیں، ہم اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کرتے ہیں، اپنے باپ کا قاتل اس کو معاف کرتے ہیں. اور جیسے یہ کہا تو جو فضا تھی وہ نعرہ تکبیر اور رسالت سے گونج اٹھی، اللہ اکبر، کہ ساروں کو حضور کے شہر کے ساتھ کتنا پیار ہے، ساروں کو حضور کے شہر کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو اپنا فیصلہ سنا چکے اور اگلا بھی امپلیمنٹ کر دیتے، لیکن تینوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کا خیال رکھا. تو یہ آپ لوگوں سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے دین کے درخت کے پتے بڑے نوچے ہیں، دین کو ہم نے کچھ نہیں دیا. آپ جتنے بیٹھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دین کی خاطر ایک کانٹا اپنے جسم پر برداشت کیا ہے؟ جبکہ ہم اس کے پتے بڑے نوچتے ہیں، کبھی رشوت لے کر، کبھی جوا کھیل کر، کبھی کسی کا حق مار کے، کبھی کسی کو تکلیف دے کر، یہ دین کے پتے ہم نوچ رہے ہیں. کبھی شراب بیچ کر، کبھی لے کر، کبھی پی کر، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح. تو دین کے پتے ہم نوچنے پہ تو لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک دین کی عظمت کے لیے ہم نے ایک کام کو ایسا کیا، سوائے ہم میلاد پہ آ جاتے ہیں اور اپنا حظ اور ذوق جو اس کو پورا کر لیتے. عملی صورت کیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. ایک بندہ تھا، وہ چند سال پہلے مسلمان ہو گئے. تو مسلمان ہوا تو اس کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ایک آرگنائزیشن بنانا چاہ رہا تھا، ایک تنظیم بنانا چاہ رہا تھا، اور تنظیم کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ صرف انسانی ہمدردی کے تحت کام کرے، بندے کو دیکھے، اس کا مذہب، اس کا جغرافیہ، اس کا حسب نسب، اس کا علاقہ، اس کا کوئی امتیاز جو ہے اس کو نہ دیکھے، صرف وہ انسان کو دیکھے کہ یہ انسان ہے. یہ نہ دیکھے مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، کون ہے، بس وہ مسلمان انسان دیکھے اور اس کی مدد کر دے. پھر کہا جی میں لٹریچر پڑھ رہا تھا اور اپنے کمرے میں کافی ساری میرے پاس کتابیں تھیں، وہ پڑھ رہا تھا، اور ہر جو بڑی بڑی آرگنائزیشن تھیں، بڑے بڑے ادارے تھے، ان کے میرے پاس لٹریچرز موجود تھے. میں پڑھ رہا تھا تو ایک دن ایک بابا جی آ گئے، مسلمان تھے کوئی. تو نے جب ہر یعنی آرگنائزیشن کا لٹریچر میرے دفتر میں دیکھا تو مجھ سے پوچھا خیر ہے آپ نے یہ اتنا لٹریچر اکٹھا کیا؟ میں نے کہا جی میں ایک آرگنائزیشن بنا رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت، مذہبی اس میں امتیاز نہ رکھا جائے، رنگ نسل علاقے کا کوئی امتیاز نہ رکھا جائے، حسب نسب کا امتیاز نہ رکھا جائے، صرف انسان کو دیکھے اور اس کی مدد کرے. تو میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس بابے نے کہا کہ یار ساری کتابیں پڑھ لیں، کبھی میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی پڑھ لیں، اور میں تجھے یقین سے کہتا ہوں کہ تمہیں حضور کے اسوہ سے یقیناً اس کے متعلق مکمل رہنمائی مل جائے گی. کہتے میں نان مسلم تھا تو میں نے آئی گئی کری بات، ایک رات کہتے 10-15 دن کے بعد میں رات کو کہیں لیٹ پہنچا، 12-1 بجے ہوئے تھے. جب لیٹ پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ یار مسلمانوں کے ایک بابا جی آئے تھے، مسلمانوں لے آئے تشریف لے، مسلمانوں کے ایک بابا جی آئے تھے. آ جائیں جی، آ جائیں اہلاً و سہلاً مرحبا. وعلیکم السلام. تشریف کوئی السلام علیکم. کی حال ہے؟ بڑا اعتراض. وہ کہہ رہے ہیں آواز کم ہوتی ہے، اصل یہ کہ ہماری یونیورسٹیز میں جو طریقہ ہے نا وہ آہستہ بولنے کا. تھوڑی وجہ تو
اور وہاں بڑے ہمارے مائک سے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ہم وہ عادت بنی ہے کہ آہستہ بولنے کی۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں جتنا میری وہ کہتے ہیں نا جرت ہے، استطاعت ہے، اتنی اونچی بات کر لیتے۔ تو اس نے کہا کہ میں حضور کا اسوہ پڑھ لوں، کہ بابا جی نے فرمایا تھا کہ حضور کا اسوہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور جیسے میں لکھا نا سیرت النبی، تو کہتے ہیں کہ پہلی حدیث پاک جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی، وہ بیان کرتا ہے، حدیث پاک سن لیں۔ اور حدیث کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ دیٹ از نریٹڈ بائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ میں گھر میں موجود تھے، ایک دم اتنی تیزی کے ساتھ باہر تشریف لے آئے کہ حضور کا تہبند مبارک نیچے گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، کپڑا مبارک نیچے گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی کو حکم فرمایا بلال میرے ساتھ آئیں۔ تو حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضور جتنا تیز چلا ہی نہیں جا رہا۔ حضور بڑی سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور سمجھ گئے کہ اللہ کا کوئی حکم آیا ہے جس کی بجا آوری کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوری اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے حضور جلدی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے جا رہا ہوں تو کیا دیکھا کہ آگے ایک اماں ہیں بوڑھی سی، بالکل ضعیف اماں جی، وہ کھڑی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا بلال کام تو ادھر جا رہے تھے، ذرا اس اماں سے ذرا پوچھ لیں۔ تو حضور نے وہ جدھر حضور تشریف لے جا رہے تھے نا اس طرف، حضور ادھر سے ہٹ کے اس مائی کی طرف متوجہ ہو گئے، کہا اماں خیر ہے، کیسے کھڑی ہیں؟ تو اماں عرض کرنے لگی بیٹے مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک کنیز ہوں، خادمہ ہوں، لونڈی ہوں، اور میری مالکن نے مجھے بھیجا تھا یہ سودا لینے کے لیے، تیل یا گھی لینے کے لیے، اور وہ کٹورا میرے ٹھوکر لگنے سے گر گیا نیچے، اور وہ گھی گر گیا ہے، اور اب میرے پاس پیسے نہیں، میں تو ہوں لونڈی اور کنیز ہوں ان کی، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ارینج کر کے دوبارہ لے جاؤں۔ تو سرکار نے حضرت سیدنا بلال حبشی کو دیے پیسے، فرمایا یہ لو اور جا کر اس کو تیل یا گھی جو بھی اس کا سامان گیرا وہ لا دو اور یہ اپنے گھر جائے۔ حضرت بلال عرض کرتے حضور ہم تو کسی اور کام جا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی کر لیتے ہیں، پہلے اس کا دل تو جوڑ لینا، پہلے اس کی خبر تو لے لیں۔ تو سرکار کا حکم پا کر حضرت عمر فاروق حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ساتھ والے دکان پہ گئے، وہاں سے وہ گھی لیا اور آ کر مائی کو دیا۔ سرکار نے فرمایا لو اب جاؤ گھر۔ کہا حضور نہیں جا سکتی، ڈر لگا کھڑا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہاں 3 گھنٹے سے کھڑی ہوں، کسی نے مدد ہی نہیں کی، اب 3 گھنٹے جب لیٹ جاؤں گی تو میری مالکن پوچھے گی یہ 3 گھنٹے کہاں گزار کر آئی، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا چل ہم تیری سفارش کر دیتے۔ وہ حضور جاؤ ادھر رہے تھے، پھر اماں کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ہم تو کسی اور کام جا رہے تھے۔ فرمایا پہلے اس مائی کا کام تو کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ جو اللہ کا حکم آیا وہ بھی کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اتنی جلدی کے ساتھ وہاں سے تشریف لے آئے کہ حضور کا تہبند بھی گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، کہ اتنا حکم اس کو جلدی بجا لانا تھا۔ تو سرکار تشریف لے گیا، دروازے کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک مائی برآمد ہوئی۔ اس مائی نے حضور کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ نبیوں کا جو حسن ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، تو اسے عورت بھی دیکھ سکتی ہے، جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تھا نا۔ تو اس نے دیکھا تو حضور کو دیکھتی رہ گئی۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی بندی یہ تمہاری کنیز ہے؟ فرمایا ہاں حضور میری کنیز ہے۔ فرمایا میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ بوڑھی ہے، اس سے چلا بھی نہیں جاتا، نظر بھی اس کو نہیں آتا، ٹھوکر لگی ہے تو اس کا گھی گر گیا تھا، رو رہی تھی، تو ہم نے گھی کا بندوبست کر دیا، اب تیرے حصے کا کام یہ ہے کہ میں سفارش کرتا ہوں اسے کچھ کہنا مت۔ تو آگے سے وہ مائی کہتی ہے اگر اتنے خوبصورت چہرے والے، اتنے خوبصورت لہجے والے اور اتنے خوبصورت اخلاق والے اگر سفارش کریں تو میں کون ہوتی اس کو ڈانٹنے والی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوتی اس کو ڈانٹنے والی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شکریہ ادا کیا کہ اماں تیرا شکریہ۔ اماں بھی خوش ہو گئی، دوسری اماں بھی، دونوں خواتین تھی رہتی تھی، ایک مالکن تھی ایک نوکران، گھر میں مرد تھا ہی نہیں۔ جب حضور چلے فرمایا آؤ بلال اب اس کام چلتے ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو بلایا تھا۔ تو جب حضور تھوڑی دیر آگے چلے تھوڑا سا تو دونوں خواتین حضرت بلال حبشی کے آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے یہ بتا یہ کون ہے؟
ہم تو باہر کبھی نہیں نکلی، خواتین ہیں تو ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے، اتنے اچھے اخلاق والے، تو ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نہیں جانتی؟ عرض کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم باہر کبھی نہیں نکلی نہیں، تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ان کو، تو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تاجدار رسول ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا اچھا یہ محمد ہے، نام سنا ہے، اخلاق آج دیکھیں، حضور کا خلق، حضور کی رحمت آج دیکھی ہے۔ فرمایا یہ محمد ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر ایک پہلے آپ سفارش کرنے ہیں، اب ہماری سفارش کرو اور ہمیں لے چلو حضور کے سامنے اور حضور کے دامن سے وابستہ کروا دو، ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ تو دونوں جب گئیں آگے تو حضور کے سامنے کھڑی ہو کے عرض کرتی حضور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ تاجدار رسول ہیں، اور کرم فرمایا، کرم بالائے کرم کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے اور ایک لونڈی کی خدمت کی، اس کی مدد کی حضور آپ نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھیں۔ تو حضور ان کو جب کلمہ پڑھا نا کہ پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ کہتا بندہ کہ ادھر حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ وہ مائیں دونوں جو ہیں وہ لونڈی اور اس کی مالکن کلمہ پڑھ رہی تھی، اور دفتر میں بیٹھا پڑھ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ۔ کہتا پہلی حدیث پڑھی تو مجھے ساری دنیا کے لٹریچر میں جو مسئلہ نہیں ملا تھا وہ حضور کی ایک حدیث سے مل گیا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا حضور تو اللہ کا حکم بجا لانے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا تو ایک انسان کھڑی تھی، خاتون تھی، بوڑھی تھی، نظر بھی نہیں آتا تھا، لونڈی تھی، مالکن بھی تھی نہیں، کوئی سردار نہیں ہوتی، کوئی زمیندار پیسے والی ہوتی وہ بھی نہیں تھی، سادہ سی خاتون تھی، غریب خاتون تھی۔ آقا نے اس سے مذہب نہیں پوچھا تم عیسائی ہو، یہودی ہو، خاتون ہو، کون ہو، کچھ نہیں پوچھا۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا تیرا قبیلہ کون سا ہے، یہ نہیں پوچھا تم کس شہر میں رہتی ہو، یہ نہیں پوچھا تمہارا علاقہ کون سا ہے، کوئی ذات پات کوئی بھی امتیاز حضور نے ان سے نہیں پوچھا، کوئی ڈسٹنکشن اس سے پوچھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا بس انسان اس کی مدد کر دو۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو نان مسلم تھی اور وہ حضور کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ فرمایا اس کے بعد میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں نے سارا لٹریچر اٹھا کے پھینک دیا۔ فرمایا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی کافی ہے، قرآن اور حضور کی سنت، حضور کا فرمان میرے لیے کافی ہے۔ تو آج تک میں اسی حضور کے فرمان پر اپنی جو آرگنائزیشن اس کو چلا رہا ہوں، مجھے آج تک ایک جگہ پہ کہیں مسئلہ اور مشکل پیش نہیں آئی۔ کیوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وہ اب تو کہاوت معدوم ہو گئی، پرانے زمانے میں کہاوت ہوتی تھی کہ اگر کوئی بندہ نان مسلم کسی گلے سے گزرتا اور وہاں پہ کوئی کچرا پڑا ہوتا، وہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتا کہ لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ کیوں کہ مسلمان گزرتا تو مسلمان کو تربیت دی گئی ہے، حضور نے تربیت دی، اسلام نے تربیت دی ہے کہ راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی تو اس کو اٹھا کر سائڈ پر پھینک دو۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کبھی نیکی کو چھوٹا نہ مت سمجھو، کبھی نیکی کو حقیر مت جانو۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک پتھر یا کانٹا اٹھا کر سائڈ پر پھینک دی، تو اتنے کا بھی اجر ہے۔ اس لیے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور اس کو جی ہاں جی پسندیدہ دین اسلام ہی، اس میں تو پھر بریکٹ میں لگے گا وہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن حجرے میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون ہے سبزی لگاتی، اور اس کا جو ریلیجن مذہب ہے وہ جیو ہے، یہودی ہے۔ آج وہ یہودی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ پیلسٹائن میں کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں۔ یہ آپ کو شاید ہسٹری معلوم نہ ہو، ان کو جب ہٹلر نے مارا تھا نا، مار کے تو چند 100 چھوڑ دیے تھے جہاز پہ اور کہا کہ جاؤ تمہارا جہاں دل کرتا ہے، تمہارے ادھر رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو انہوں نے ایک بینر لگایا تھا کہ کوئی ہے، آپ کو نیٹ پہ وہ تصویر مل جائے گی، کوئی ہے ہمیں پناہ دے دے۔ تو ان فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی تھی، 200 یا 300 تھے، ایک کشتی پہ جتنے آ سکتے تھے ان کو پناہ دی تھی۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں آگ چاون آئی تو چولہے سینڈ بن گئی، یہ آئے تھے پناہ لینے، اب پورے اسرائیل کے مالک بن کے بیٹھے۔
تو ان یہودیوں کے ساتھ حضور کا کیا طریق تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے، تو اس خاتون جو باہر اپنی سبزی کی دکان لگاتی تھی تو اس کو تنگ کیا کسی نے، اور تنگ بھی یہودیوں نے کیا۔ یہودیوں نے جب تنگ کیا تو عیسائی اور یہودی آپس میں لگتے ہیں، کیونکہ جو یہودی ہیں انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو پکڑ کر انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا اور سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا تھا 30 سال کے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو آسمانوں، ابھی تک وہ حیات ہیں، وہ دوبارہ اتریں گے، مسجد اقصیٰ میں ہی اتریں گے، اور اللہ کرے ہماری زندگی میں اتر آئیں۔ دل کرتا ہے نا، دل کرتا ہے نا، ہم دعائیں مانگ کے سوتے ہیں کہ ہمیں خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے۔ تو اگر خود نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، ابھی ہمیں پتہ چلے تو کیا ہوگا بھلا؟ دوڑے، دنیا کے ویزے ختم ہو جائیں گے، کوئی حد نہیں رہے گی۔ نبی مکرم تشریف لائیں گے، حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، صرف نبیوں کا نام سن کے اتنے محظوظ ہوتے ہیں، تو جب حسن دیکھیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ نبی انہوں نے تو آنا ہے نا، باقی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سعادت دے، ہر نبی کی زیارت کریں، تاجدار کائنات کی زیارت کریں، ہر نبی کی زیارت۔ وہ کیا کہتے ہیں کمال، کہتے ہیں نا کچھ سوئے من گزر آ رہی، منے مسکین زناد آ رہی، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور اگر آپ میرے آستانے پہ تشریف لے آئیں تو میں غریب تو ہوں اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے تو کچھ نہیں، لیکن آقا اگر آپ آئیں گے تو جہاں آپ کا نقش پا لگے گا میں وہاں اپنی جان قربان کروں۔ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور جہاں آپ نالین پاک لگائیں گے تو وہاں میں اپنی جان قربان کر دوں۔ کہتے ہیں نا خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی احمد، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ خوبصورت چہرے والے آ رہے ہیں۔ پھر فرماتے سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی احمد، میرا سر ان کے راستے میں قربان ہو جائے کہ وہ شاہ سوار آ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو کتنا حسن ہوگا اور کتنی لذت آئے گی، وہ کتنے نصیب والے ہوں گے جو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو ان کی زیارت کریں گے۔ ظاہر ہمارے اولادوں میں سے ہی ہوں گے، یا اللہ ہمیں ابھی عطا فرما دے، زیارت عطا فرما دے، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ خیر، تو اس وجہ سے عیسائی اور یہودی آپس میں لڑتے ہیں۔ وہ عیسائی ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے نہ قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو حیات کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ نازل فرما دیں گے۔ وہ آسمانوں میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں آسمان پہ رہتے۔ خیر، تو ان کے آپس میں ٹسل چلتی تھی۔ تو اب وہ یہودی خاتون تھی، اس کو یہودیوں نے تنگ کیا، تو یہودیوں سے تو مدد مانگ نہیں سکتی تھی، تو عیسائی پڑوس میں رہتے تھے، عیسائیوں کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ تو آخری بات اس میں ذہن میں آئی کہ اب دونوں دشمن ہیں تو کس سے مدد مانگوں؟ تو چوک میں کھڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور کہتی ہے واہ محمدہ، فرمایا نہ میرے یہودی مدد کرنے والے اور نہ عیسائی مدد کرنے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، سبحان اللہ، حضور میری مدد فرمائیں۔ کہتے جب اس نے یہ آواز دی نا تو حضور اندر حجرے میں تشریف فرما رہے تھے، حضور بجلی کسی تیزی سے باہر تشریف لے آئے، اور اتنی تیزی سے تشریف لے آئے کہ یہ حضور کی علامت تھی کہ جب حضور تیزی تشریف لے آتے تو حضور کا کپڑا مبارک جو تھا وہ گھسٹتا ہوا تھا، تو حضور باہر تشریف لے آئے اور سرکار بھاگ کر آئے، اور سرکار نے اس بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سرکار نے فرمایا خبردار آج کے بعد کسی نے مدینے کی کسی بیٹی کو تنگ کیا، آج کے بعد مدینے کی ہر بیٹی میں محمد کی بیٹی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی۔ اس لیے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ قبلہ قاری صاحب ہوا کہ پسندیدہ دین اسلام ہے، بریکٹ میں لگائیں گے کیونکہ اس میں وہ لفظ نہیں ہے کہ جس کے لیے پسندیدہ استعمال ہو، تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ بیٹیوں کو وقار دیتا ہے، غلاموں کو وقار دیتا ہے، کنیزوں کو وقار دیتا ہے، ہر ایک کو وقار دیتا ہے۔ ہمارا جو سر اوپر بلند ہے نا یہ اسلام کی وجہ سے،
اسلام میں کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر تم جھکا دو اور پھر اس سر کی شان میں بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات، یہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ کسی اور کے سامنے جھکائیں تو اس کی قدر کم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں تو ہماری قدر زیادہ ہو جائے گی، ہماری بڑھے گی۔ اور بیٹیوں کو وقار بھی اسلام دیتا ہے۔ اور درد دل رکھنے والے، یہ میرا چھوٹا سا شعر، چھوٹا سا، یہ مقولہ سمجھ لیں، اس کو یہ یاد کر لیں اور تقریر ختم ہوگی، کیونکہ مجھے واپس بھی جانا، مسئلہ میں نے آپ کو بتایا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری میری کی ہوندی ہے، تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تے جلیا دھی ہوندی ہے۔ یہ ہمیں اسلام نے سکھایا۔ جن کی بیٹی ہیں نا، وہ ذرا غور کریں کہ وہ مہمان ہیں چند دنوں کے ہمارے گھر، اور آج نہیں تو کل انہوں نے اڑ جانا ہے۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابل، اسیں ان کی قدر کریں، اور وہ کسی کا جگر گوشہ آپ کے گھر آئے تو پھر اس کی بھی قدر کریں۔ دونوں طرف افراط و تفرید نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، حسن سلوک، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام سیکھیں بھی صحیح اور اس پر مین و عن عمل بھی کریں۔ اس کو پھر یاد کر لیں، تیری میری کی ہوندی ہے، دی تے جلیا دی ہوندی ہے۔ تو بیٹیوں کو وقار دیں، عزت دیں، ان کو پیار دیں۔ حضور کی سنت ہے ان کو پیار دینا، اور وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین و حاضرات آئے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میں یہیں سے رخصت لوں گا، آپ لوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔